السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ ایک طرف وزیر خزانہ کے دعوے اور امیدیں ہیں تو دوسری جانب ملک میں جاری سیاسی بے یقینی فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں اور معاشی عدم استحکام کے ماحول میں آئی ایم ایف کی جانب سے اسٹاف لیول معاہدے پر دستخطوں کو سیاسی تنازعات کے پرامن حل اور مزید 3 شرائط سے نتھی کر دیا گیا ہے۔ آج ایکسپریس ٹریبیون میں چھپنے والی شہباز رانا کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف کی سربراہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور اس رابطے کی وجہ آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کے درمیان تعطل کا خاتمہ نہ ہونا قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد وزیر اعظم نے براہ راست آئی ایم ایف سربراہ سے مدد مانگی ہے۔ مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس رابطے کے 2 دن بعد آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جس میں نیتھن پورٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں جاری سیاسی پیش رفت پر تبصرہ کیے بغیر ہم امید کرتے ہیں کہ صورتحال کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا۔ خبر کے مطابق نیتھن پورٹر نے ان 3 شرائط کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پورا کرنا لازم ہے۔ شہباز رانا کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف نے اگلی قسط کو غیر ملکی قرضوں کا بندوبست، آئی ایم ایف کے فریم ورک کے مطابق نئے بجٹ کی منظوری اور فارن ایکسچینج مارکیٹس کی مؤثر کارکردگی سے نتھی کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج پاکستان نے آئی ایم ایف بجٹ دستاویزات شیئر کر دی ہیں جن میں ایف بی آر کے اہداف، قرضوں کی ادائیگیاں، مزید کر، سود اور محصولات کے ٹارگیٹس، دفاعی اخراجات سمیت دیگر اہداف کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آئی ایم ایف سے آئندہ مالی سال کے لیے دی جانے والی سبسڈیز، پیٹرول پر ٹیکسز اور لیوی کی شرح اور بجٹ خسارے کے اعداد و شمار سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف مشن کے سربراہ نے ریاستی ملکیتی اداروں کے نقصانات کے خاتمے اور ملکی آمدنی میں اضافے پر بھی زور دیا ہے۔ اس وقت ناظرین پاکستان میں 212 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں کہ جن میں زیادہ تر خسارے کا شکار ہیں۔ این ایچ اے، پی آئی اے، ریلویز، ڈسکوز تقریباً سب خسارے میں چل رہی ہیں اور سالانہ 150 ارب روپے خسارہ پورا کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ یہ اندازہ کر لیجئے کہ صرف 1 سال میں پی آئی اے کو 100 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ معاشی چیلنجز، سیاسی عدم استحکام، کم ہوتے زر مبادلہ ذخائر، آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے پر دستخط نہ ہونے اور عالمی ریٹنگ ایجنسیوں کی طرف سے ڈیفالٹ کے خطرے سے آگاہ کرنے کے باوجود وزیر خزانہ اسحاق ڈار اب بھی پر امید ہے کہ پاکستان نہ تو ڈیفالٹ کرے گا نہ ہی بیرونی ادائیگیوں میں کوئی تعطل لائے گا۔ بار بار ریپیٹڈلی ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، یہ پچھلے 3-4 مہینے سے پہلے اتنی ریپیٹڈلی آلموسٹ ڈیلی پاکستان ڈیفالٹ کر یہ بانڈ پے نہیں ہوگا، یہ جی فلاں پیمنٹ اتنی بڑی آ رہی ہے، کیا کریں گے، نہیں پے ہوگا۔ کیسے ہو گیا کہ یہ کنٹری نے ڈیفالٹ نہیں کی؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تو کہتے سری لنکا بنے گا اور سری لنکا نہیں بنا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم مل کے اس 2030 کو ٹائم لائن کو ریڈیوس کرتے اور ڈویبل تھا جس سپیڈ سے پاکستان چل رہا تھا۔ لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے ہماری پوری ہسٹری میں، جب بھی کوئی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی عجیب سانیہ ہو جاتا ہے۔ میں سانیہ کے اس کا لفظ یوز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پیچھے تو ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، ایک انٹریگ ہوتی ہے۔ آئی ایم ایف معاہدہ نہ ہونے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ معاہدے میں تعطل کی وجہ تحریک انصاف ہے، جنہوں نے معاہدہ توڑا۔ ہم نے تو مشکل ترین شرائط پر عمل درآمد کیا ہے۔ جو پچھلی حکومت جاتے جاتے نہ صرف اپنے کنڈیشن جو ایگری عمل نہیں کیا بلکہ ریورس کر دیا، جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا، اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ساتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ گو کہ تعجب کی بات ہے، کل ہی پی ایم ایل این کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہمارے ہی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 8 مہینوں سے ڈار صاحب کی یہ ٹیم پروگرام واپس ٹریک پہ لانے میں ناکام رہی ہے۔ ناظرین، آئی ایم ایف کی 3 شرائط میں سب سے اہم ترین بیرونی فائنانسنگ کے حوالے سے شرط ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ چین اور سعودی عرب کی کمٹمنٹس کا بتایا جا چکا ہے۔ ہم نے پاکستان کی ہوئی کمٹمنٹس کو پورا کی اور 9th ریویو کے لیے ہم بالکل، آپ نے دیکھا کہ جتنے پرائر ایکشنز ہیں انکلوڈنگ 170 بلین کے ٹیکسز، لیکن 40 بلین ہم نے پھر لیا بیسٹ کے لیے، اسٹائپنڈ کے لیے، غریبوں کے لیے، وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس میں صرف وہ ایکسٹرنل ایک جو ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی فارن کرنسی کا کیا انفلوز ہوں گی، کیا آؤٹ فلوز ہوں گی، ہر پروگرام کے ساتھ وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اگر گیپ ہو تو اس کو پورا کرنا۔ آج نہیں، 98-99 میں بھی جب پروگرام سسپینڈ ہوا تھا ڈیٹونیشن کے نتیجے میں، پابندیوں کے نتیجے میں، اس وقت بھی یہ ایشو تھی اور اس وقت بھی ہم نے اس کو مینج کیا تھا۔ وزیر خزانہ نے خراب ملکی معیشت پر سوال اٹھانے والوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کوئی سوئچ تھوڑی کہ آن کیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
ओ भाईजान, अगर आपने आग लगा दी रेडियो पाकिस्तान पेशावर को, यू थिंक के सिर्फ फायर ब्रिगेड आके नोजल पानी का करेंगे तो रुक जाएगी? इट टेक्स टाइम. तो इकोनॉमी आप सब समझते हैं जैसे बिजनेस है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है कि एक टीम चेंज हुई तो आगे स्विच ऑफ कर दिया तो वो सब कुछ जो खराब है ठीक हो. इट टेक्स टाइम. अगर मुल्की मुआशी मंजरनामे पर नजर डाली जाए तो आइंदा माह पाकिस्तान को $3.7 अरब की बैरूनी अदायगियों के अलावा $3.5 अरब दरामदात के लिए चाहिए, जबकि डॉलर आ नहीं रहे, IMF किस्त मौसूल हो नहीं रही और ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर रेट में स्प्रेड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है. नाज़रीन, IMF स्टाफ को पाकिस्तान से गए 110 दिन गुजर चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टिल नॉट डिफॉल्टेड. लेकिन इज दिस डारोनॉमिक्स एट वर्क और डिवाइन इंटरवेंशन? बात करते हैं हमारे साथ